قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میں خود لوں گا، میرے حوالہ کیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ کہ یا اللہ میں اپنی امت کا حساب میں خود لوں گا، اس لیے کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب جب آپ ان کا حساب خود لیں گے تو آپ سے وہ شرمندہ ہوں گے نا، لیکن میں خود حساب لوں گا، آپ کے حوالہ نہیں کروں گا، اور میں پردے میں حساب لوں گا۔ پردہ آ جائے گا، اس امت کا حساب اللہ پاک پردے میں لے گا۔ کون اچھا ہے کون برا ہے، مجمع میں سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کا معاملہ ہے۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کہ اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم اس کے اہل ہو، جو اہل ہوتا نا اسی کو یہ کام ملتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک نبیوں والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو مرنے سے پہلے ماں باپ کی دعا لے کے مرنا، دعا لے کے مرنا، بد دعا لے کے نہ مرنا، دعا لے کے مرنا۔ اگر باپ کی ہائے لگ گئی تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ایک صحابی مرنے لگے تو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب جن کو ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں، صحابی آخری وقت ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو ان کی بیوی نے پیغام بھیجوایا یا رسول اللہ میرا شوہر علقمہ موت کی حالت میں ہے، سکرات کی حالت میں ہے، آخری وقت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ آپ دوڑے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے آئے، فرمایا قل لا الہ الا اللہ، کہنے والا نبی سننے والا صحابی پڑھا نہیں جا رہا۔ کہ یا رسول اللہ میں بول رہا ہوں لیکن زبان سے بولا نہیں جا رہا، بولا نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ میں سے کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں، راضی ہے کہ ناراض؟ کہا جی ناراض۔ آپ نے خبر بھیجوایا ام علقمہ میں آ جاؤں یا تم آ جاؤ؟ کہ یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں۔ آ گئی۔ آپ نے کہا علقمہ کی ماں تمہیں علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ کہ یا رسول اللہ دین کی کوئی شکایت نہیں، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دین کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے میں اس کی ماں ہوں، میں نے اسے پیدا کیا ہے، مجھ سے جب بھی باتیں کرتا ہے میرے سینے کو چیر کر رکھ دیتا ہے، زبان اس کی سخت ہے، زبان اس کی سخت ہے۔ یا رسول اللہ زبان اس کی سخت ہے، یہی شکایت ہے، دین کی کوئی شکایت نہیں۔ آپ نے فرمایا معاف کر دے۔ کہ نہیں معاف نہیں کرتی، کہ معاف کر دے، کہ معاف نہیں کرتی۔
آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، علقمہ کو آگ لگا دو۔ رسول آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں آگ لگاؤں گا، اگر تو نے معاف نہ کیا یہ جہنم میں جلے گا، اگر میں نے اسے یہاں جلا دیا تو یہ جہنم سے بچ جائے گا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ ماں ہے نا، دیکھ نہیں سکتی، میں نے معاف کیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، قبر میں اتارا اور پھر کھڑے ہو کر فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ لوگو جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اپنے ماں باپ کو ستایا، اسے دکھ دیا، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے۔ میرے بھائیو یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، ادھر سے دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا جی اماں جی نماز بعد میں پڑھوں گا، حاضر ہوتا ہوں بعد میں پڑھوں گا۔ میرے بھائیو یہ نماز ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔